اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے کتاب الاذان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان کچھ سکوت فرماتے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان سکوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں کہتا ہوں، یا اللہ مجھ سے میرے گناہ اتنے دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی تو آپ نے طویل قیام کیا، پھر رکوع کیا تو اسے خوب طویل کیا، پھر کھڑے ہوئے تو قیام کو خوب طویل کیا، اس کے بعد رکوع کیا تو اسے خوب طویل کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور سجدہ کیا، پھر سجدے کو خوب طویل کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور سجدہ کیا، پھر سجدے کو خوب طویل کیا، پھر کھڑے ہو کر قیام کیا اور قیام کو لمبا کیا، پھر رکوع کیا تو رکوع کو لمبا کیا، پھر سر اٹھا کر قیام کیا تو اسے خوب لمبا کیا، پھر رکوع کیا، پھر اسے لمبا کیا، پھر سر اٹھا کر سجدہ کیا اور اسے خوب لمبا کیا، اس کے بعد اپنا سر اٹھایا اور سجدہ کیا اور سجدے کو لمبا کیا، پھر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، جنت میرے اتنا قریب ہو چکی تھی، اگر میں جرأت کرتا تو اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تمہارے پاس لے آتا، اور دوزخ بھی میرے اتنے قریب ہو گئی کہ میں کہنے لگا، اے مالک کیا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ رکھا جاؤں گا؟ اتنے میں ایک عورت دیکھی جسے بلی پنجہ مار رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اس عورت کا کیا قصور ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اس عورت نے بلی کو باندھے رکھا تھا حتیٰ کہ وہ بھوک پیاس سے مر گئی، نہ تو اسے خود کھلاتی تھی اور نہ اسے کھلا چھوڑتی تھی کہ خود حشرات الارض سے اپنا پیٹ بھرے۔ نماز میں امام کی طرف دیکھنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف کے متعلق فرمایا، جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں تو میں نے اس وقت جہنم کو دیکھا جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ پھوڑ رہا تھا۔ ابو معمر سے روایت ہے، ہم نے حضرت خباب بن ارد سے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر اور نماز عصر میں کچھ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ ہم نے پوچھا، آپ لوگ کیسے پہچانتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے کی وجہ سے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا، بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے، جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھا لیتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کھڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے تب وہ سجدہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے نماز کسوف پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو اپنی جگہ کھڑے ہوئے کسی چیز کو پکڑتے دیکھا، پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا تو اسے ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں اسے لے لیتا تو جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک وہ مجھ سے کھاتے رہتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس کے بعد منبر پر تشریف لائے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے مسجد کے قبلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں نے ابھی جب کہ تمہیں نماز پڑھا رہا تھا جنت اور دوزخ کو دیکھا، ان دونوں کی اس دیوار کے قبلے میں تصویریں بنا دی گئی تھیں، میں نے آج کے دن جیسا کوئی دن نہیں دیکھا جس میں خیر اور شر دونوں جمع ہوں۔ آپ نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ یہ حکم قیام کی صورت میں ہے کہ نظر سجدہ گاہ پر ہو، تاہم تشہد کی حالت میں نظر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر ہونی چاہیے، اس طرح کہ اسے اٹھائے رکھے اور دعا کرے۔ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا؟ وہ نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں،
پھر آپ نے اس کے متعلق بڑی سختی سے فرمایا لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوران نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ تو خشوع کو اچک لینا ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسی چادر پہن کر نماز پڑھی جس پر نقوش تھے۔ فراغت کے بعد آپ نے فرمایا مجھے اس چادر کے نقش و نگار نے نماز سے غافل کر دیا، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے سادہ چادر لا دو۔ آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اسے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز میں خشوع قائم کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔